بعد ان کی گرفت گھروں سے دور ہوتی ہے تو عورتیں جو ہیں وہ پھر اپنے اختیارات کو اپنے بچوں کے ذریعے استعمال کر کے بدلہ لے لیتی ہیں، مگر ہے دونوں طرف غلط، دونوں طرف غلط۔ فیشن کے نقصان کی بات ہوتی ہے اور اگر کہہ دیا جائے کہ نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لو اور آگے سے یہ سننے کو ملے کہ اسی اپنے مال کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری، ڈونٹ وری۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار، پھر آپ کو کیا؟ اچھا سر، جیسے لا تبدیل کلمات اللہ، لا تبدیل سنت اللہ، اللہ کا طریقہ کار بدلتا نہیں ہے، تو جس طرح نیچرلی سب جو ہے کہہ دیں کہ اولاد ہوتی ہے، مرد و زن شادی ہوئی، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے خدا کا پیدا کرنے میں کیا اس میں مطلب کیا اس مدعے میں کیا؟ وہ خدا نے خود ہی ایکسپلین کر دیا نا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ حیران کن واقعہ ہے، اس کو تو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو آدم کا کیا کہو گے جسے بغیر باپ اور ماں دونوں کے پیدا کیا؟ تو خدا سے مراد یہ ہے کہ انٹائر کریشن بیسیکلی سنگولر سیل سے ہوئی ہے جس میں کوئی ڈویژن نہیں تھی۔ کبھی آپ غور کرو دیکھو نا، پالینیشن ہوتی ہے، پالینیشن میں یہ پروسیسنگ استعمال نہیں ہوتی جو ہسبینڈ اور وائف میں ہوتی ہے۔ وہاں سے ہوا کے ذریعے ایک اسٹیمن اڑتا ہے، آ کے ایک پھول کے اوپر گرتا ہے، پسٹل پہ آ کے گرتا ہے، پالینیشن سے بچے پیدا ہونے شروع ہوتے۔ تو بچے پیدا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ اگر فیکچولی دیکھا جائے تو خداوند کریم کے پاس اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ذرائع ہیں۔ بعض اوقات کسی دو چیزوں کا آمنے سامنے آنا بھی انہیں پریگننٹ کر جاتا ہے بغیر کسی ٹچ کے۔ تو یہ ایک پروسیجر تھا جو اللہ نے ان کا نہ مرد کا اس سے کوئی تعلق تھا نہ میل کا تعلق تھا، اس میں ایک پروسیجر جو ہے پروکریٹیوٹی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا ہے کہ نئے آنے والے اس پروسیجر سے آئیں۔ اب اس پروسیجر کو دلچسپ کرنے کے لیے اللہ نے محبتیں، جذبے، لائکس ڈس لائکس ساری کریٹ کی۔ خدا کہتا ہے تم آپس میں محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہم الف بین قلوبکم بائی ورچو آف اے وومن ہو نوز آئی ہیو ٹو کریٹ۔ ان کی ساری انگزائٹی فار میرجز اس لیے ہوتی ہے۔ ان میں سے کون جو ہے اگر دیکھو پسند کی شادی کرتا ہے، یہ 2-4 یہ جو کروڑ ہیں یورپ کے، یہ تو نہیں نا مسا، ہم 6 ارب ہیں، تو موسٹلی عورتیں اسی طرح شادی کرتی ہیں۔ they haven't seen a person, they haven't known a person, they get married and then they are free۔ اگر اصولاً اس سارے پروسیجر کو دیکھا جائے تو بچہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ اس کو آنا ہے، اس کے لیے پہلے ارینجمنٹ کرنی ہے۔ جن قوموں میں بچوں سے محبت کم ہو گئی ہے اب ان میں بچے پیدا نہیں سے، دے آر آل انڈر پاپولیٹڈ۔ ویمن چھوڑ دیا اب انہوں نے بچے پیدا کر۔ ہمارے یہاں کتنی لسٹ ہے، بچہ نہ پیدا ہو تو میاں بھی پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ مگر ان معاشروں کو دیکھو جہاں پاپولیشن انڈر پاپولیشن شروع ہوگی کہ بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، 40s کے بعد ہو رہے ہیں یا اس طرح کے سارے۔ تو پروسیجرز میں جو دیکھ رہا ہوں پرٹیکولرلی، مجھے سوال نہیں آپ کا یاد رہا، حضرت عیسیٰ جی، ہاں پروسیجرز یہ ہیں کہ خدا کسی بھی طریقے کار سے تخلیق کر سکتا تھا۔ اس میں کوئی نہیں ہے کہ بنا بے ماں باپ کے بھی کر سکتا تھا، بلا باپ کے بھی کر سکتا ہے، اور آٹومیٹک انسیمینیشن بھی کر سکتا ہے، جیسے ڈولفن میں وہ کرتا ہے، وہ ایک کسی ڈالفن میں بھی یہ ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ یہ تھی مین کہ اس وقت جادو کا بڑا زور تھا اس میں، سحر کا، اور سحر بہت کچھ کلیم کر رہا تھا، مگر بہرحال سحر بغیر باپ کے بچہ نہیں پیدا۔ ایک میراکولس ہیپننگ کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ شروع سے ہی ان یہودی فلسطینیوں پر جو اس وقت آقا بنے ہوئے تھے اور سودیوں پر ایک غیر معمولی انداز میں پیدا ہوا ایک معجزاتی بچہ ہی ان کے سارے کلیمز کو نل اینڈ وائڈ کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے، یہ خالی ایک واقعہ تو نہیں نا، معجزے سے شروع ہوئی، تو انی انبئکم بما تاکلون فی بیوتکم، جیسے بعض مسئلے کا کہ میں خبر دے سکتا ہوں گھروں میں تم کیا کھاتے ہو، وما تدخرون، اور کیا چھپاتے ہو۔
تو حضرت عیسیٰ کی ہر چیز ہی معجزانہ تھی، تاکہ وہ کم وقت شوق میں جائیں اور اقرار کریں کہ کوئی ہم سے بڑا مالک موجود ہے۔ اس کے باوجود نہیں وہ کہہ دیتے، اس کے باوجود، کیونکہ وہ اسے سحر کہہ دیتے، حضرت عیسیٰ کو جادوگر کہہ دیتے، اس لیے تو پھر اللہ نے عقل کا طریقہ کہ بغیر عقل کے، بغیر ریزننگ کے کوئی ایسی چیز ممکن نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف علم کے لیے آئے۔ اور سر یہ ابھی حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد ہونی ہے، تو جب دین کا مکمل ہو چکا سارا کچھ، تو پھر ایک جو پیغمبر ہے ان کا آنا، تو وہ دین کے لیے آئیں گے ہی نہیں نا، اس میں ان کی کیا دین کے لیے نہیں آئیں گے، مگر کتاب میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی بغیر پیغمبر کے۔ یعنی اگر کچھ قرآنی احکام کو تھوڑا سا بدلنا ہے، چینج ہونا ہے اگلی سینچریوں کے لحاظ سے، یا جیسے نسخ ہے، تو اب نسخ بغیر پیغمبر کے نہیں آ سکتا، پروسیجر۔ فرض کو حضور نے کہا کہ زمانہ آخر میں ایٹ لیسٹ 40 women will be vacant as against one man، قانون تو بدلنا پڑے گا۔ وہ جو اس قسم کی نسیں چینج ہوگی نا، پیغمبر کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ شریعت محمدیہ پہ آئیں گے بس۔ اس قرآن میں کچھ نسخ آ گیا تو اس کو آپ کو بتایا جائے، مہدی بھی نہیں کر سکتا، صرف جبریل کے لیے یہ نسخ آ گیا۔ سر امت مسلمان جو اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کیسے سارے فرقے مر جائیں گے اور ایک مسلمان رہ جائے گا، ابھی سے چینج کر لو، فرقہ رہے گا ہی نہیں۔ اصل میں فرقہ فرق ڈالنے والا تفریق ہے، جو مسلمان ہونے سے پیچھے ہٹا ہوا فرقہ وہ غلط ہے بس۔ باقی دیکھو آپ بریلوی کو فرقہ کہتے ہو، دیوبندی، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو اسکول تھے، بس اسکولوں سے فرقہ کیسے بن سکتا؟ علماء کی اپروچز سے مسائل میں اختلاف آ جاتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو اسکولز ہیں۔ اسکولز آف تھاٹ میں اور اسکول میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اگر کسی نے ڈیلیبریٹلی فرقہ تو ایک ہی علیحدہ ہوا، وہ شیعہ ہیں۔ سعودی عربیہ میں وہ سلفیہ ہے، ان کے اپروچ کے لحاظ سے نا، ہر ایک مسلمان گروہ کی اپروچ اپنی اپنی، مگر جو ریجڈ ہو کے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، فرض کرو میں مسلمان ہوں اور ایک دوسرا فرقہ مجھے کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ فرقہ ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی دیوبندی بریلوی بھی ہماری طرح مسلمان ہیں مگر ان کی اپروچ ذرا جدا ہے، تو وہ نہیں گناہ کے قابل، مگر اگر مجھے دیوبندی کہتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور میں اچھا بھلا جانتا ہوں میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کا قائل ہوں، رسول کا قائل ہوں، تو فرقہ وہ سمجھا جائے گا جو دوسروں کو غیر مسلم قرار دے گا۔ سر یہ کچھ کوشچنز ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس مان ہمارے سینڈ کیے، مطلب کچھ میں ایک انہوں نے کوشچن یہ کہا ہے کہ ابن عربی نے لکھا ہے کہ خدا اعتدال پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک صفت جبار بھی ہے، آپ کے مطابق خدائی معتدل ترین ہے؟ دیکھو اللہ کو تو جب بھی بات کرتے ہوئے دیکھا وہ تو اعتدال اور بیلنس کی کرتا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، سبا کا مطلب بھی درست کرنا ہے، بالکل بیلنس کرنا ہے۔ جب اس نے انسان کو بنایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس انسان کو درست کیا، اپنی بات جب کی تبھی اس نے کہا میں بالکل معتدل ہوں۔ میں جو صفات ہیں، جبار کا مطلب ہی نہیں ابن عربی سمجھا تو پھر میں کیا کر سکتا؟ جبار کا مطلب ہے جوڑنے والا، لمحہ زمانہ کو ایک پلیس میں جوڑنے کا نام جبار ہے، تو اس لیے میرے علی ساری سٹیٹمنٹ مشکوک ہو گئی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک انسان نے جتنے زنا کرنے ہیں اس کے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں، پھر زانی کی سزا کی سخت ہے، جبر و قدر آ گیا سب نہیں، یہ اعمال کی نسبت ہے، دماغ کھلا ہے، اس کے چوائسز کھلے ہوئے ہیں، جس نے باوجود اپنی تمام خطاؤں کے اپنے خدا کو پسند کیا وہ اس امبیلنس آف لائف سے نکل گیا،
خسارے میں رہا مگر بیلنس سے نکل گیا، وہ نجات یافتہ ہے۔ تو اصل چوائس تو یہ ہے نہیں، خطا اور ثواب اور نقصان کا چوائس نہیں ہے۔ اصل چوائس تو یہ ہے کہ پوری زندگی کے نیٹ رزلٹ میں کیا آپ نے اللہ پہ اعتبار کیا یا نہیں کیا۔ اصل تو کوشچن ہی یہ ہے، یہ تو ضمنی کوشچن ہے سارے۔ تو وہ اگر کسی ضمنی کوشچن میں فیل ہو جائے تو ہو جائے، بس ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اعمال پہ زیادہ زور رکھنے والے علماء غلط ہوتے ہیں، رانگ۔ یونانی فلاسفر تھیلس نے کہا تھا ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ قرآن نے تقریباً 2500 سال بعد بھی یہی بات کی۔ اگر تھیلس نے اور کسی نبی سے سنا تو وہ خود کیوں مدعو تھا؟ تھیلس سے یہ نہیں کہا، تھیلس نے ایک پاسبلٹی بتائی، کوئی یقین سے نہیں کہا۔ اس وقت یونان میں 4 مسلک تھے، کسی نے کہا آگ سے بنی ہے، کسی نے کہا خاک سے بنی ہے، کسی نے کہا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے بنی ہے۔ وہ انڈیفینٹ اوپینینس ہیں۔ جو خدا نے کہا کہ اس نے اپنی اتھارٹی سے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ جب تھیلس نے کہا تو اس نے تمام حیات کی نشاندہی نہیں کی ہے، اس نے یہ صرف کہا کہ یہ جو مخلوق ہے آدمی ہے، یا اس نے دیکھا کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں درخت اگتے ہیں، آبزروینٹ تھا وہ، اچھا آبزروینٹ۔ تو اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ لوکل دی ہے، اور یہ جو اسٹیٹمنٹ یہ ٹوٹل کی ہے، اور یہ مختلف ہے اور بڑی مؤثر ہے۔ اس وقت تک لوگ یہ کہتے تھے کہ حیات 4 عناصر سے بنی ہے، یہ متفق علیہ تھا، اس کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے نفس و شیطان کو انسان پہ جبرن مسلط کر دیا، جبکہ اعتدال جیسے صرف کو جبرن مسلط نہیں کیا۔ کیوں؟ اعتدال چوائس ہے نا، اور شیطنت فطرت ہے شیطان کی، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں گفٹ دینی چاہیے تھی اعتدال کی انسان۔ یہ لسٹ ہے، ہمیں پروفٹ کی لائف میں ہمیں پورا پتہ ہے کہ اعتدال کیا ہوتا ہے۔ پروفٹ کی لائف معتدل ترین ہے۔ ذہن جہاں رک جاتا ہے وہاں ایک بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ اعتدال کی حصول کی انتہائی خواہش کسی بت خانے کا دروازہ تو نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ موومنٹ ہے، کیونکہ انسان کی موومنٹ صرف اللہ کے ساتھ جاری رہتی، باقی اذہان رک جاتے ہیں۔ جہاں رکتے ہیں وہاں وہ ریجیڈیٹیز کریٹ ہو جاتی، صرف مسلمان زندہ رہتا ہے، یہ خدا موو کرتا رہتا ہے، تو خدا کی عقل ختم ہونے والی نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ پوری حاصل کر سکیں، اس لیے یہ اعتدال جاری رہتا ہے۔ ایک اونچی سوال ہے ان کا، تاکہ سا لگ رہا ہے، کیا کوئی ایسی تسبیح ہے جو یاد ماضی سے نجات دلا سکے؟ یاد ماضی تسبیح نہیں ہے، تسبیح سے نہیں، انالیسس سے جاتی ہے۔ اس کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے ماضی یاد کیوں آتا ہے۔ اگر اس نے ماضی سے سبق سیکھا ہوتا تو وہ ایک ایسٹ کی طرح ہوتی، اگر سبق نہیں سیکھا تو فیلز لائک گیٹنگ بیک ٹو ماضی، تو یہ مرض ہے، اس کا مطلب ہی از ناٹ میچور انف ٹو گیٹ آؤٹ، یہ میچورٹی کا نشان ہے۔ آپ کچھ لوگوں کو تسبیح دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ بہت جلد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھا تو نہیں ایسا، دیکھا نہیں ہے، مگر بعض اوقات جو ہے تسبیح سے ان کی جو خصوصی جو جسم جو بلٹ اپ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زیادہ تسبیح چاہیے ہوتی، یہ تھوڑی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، مرض زیادہ ہوتا ہے، تسبیح تھوڑی ہوتی ہے، اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تسبیح پڑھنے کے ساتھ جو خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ سے قریب کرنا، اس کو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ تسبیح زیادہ کر دو، وہ اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ زیادہ چاہتے ہو تو زیادہ صحیح کرو۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وہ جو لیس للانسان الا ما سعی، وہ اس پہ ہے کہ اگر تمہیں انعام کی خواہش زیادہ ہے تو صحیح زیادہ کر۔ اسی طرح میری تسبیح بڑی ہے، جب میں کمی پاتا تھا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں زیادہ کر دیتا، اور زیادہ اور زیادہ، حتیٰ کہ پھر تسبیح زیادہ ہوگی، زندگی کم ہوگی، بہت ساری ویسی جاتی ہوئی خواہشات۔ اگر اعتدال حاصل ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی نشانی بتا دیں یا علامات؟ ایک ہی نشانی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آپ کا خوف اور حزن کم ہو جائے، فکر ہی کوئی نہیں رہتی۔
اب مجھے سونے کے علاوہ کوئی فکر نہیں. آپ نے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ شیزوفرینیا کے مریض تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت نفسیاتی مسائل سے نجات نہیں دیتی. عبادت ٹھیک کتنی ہو یہ بھی نہیں بتا. ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے نا وہ ایسے مراحل پہ جیسے ان کا مسٹیسزم ہے وہ اتنا ایسے لگتا ہے جیسے کو قدیم شامانزم ہے. وہ مسلم مسٹیسزم نہیں لگتا ہے. وہ لگتا ہے جیسے پرانے افریقی لوگ جو ہے نا سورج پہ نگاہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا ان کے ساری وجہ دادے کا لکھا کہ ایک صاحب کو کہا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ کو قریب دیکھا کہ فلانی طرف کی کھڑکی کھول کے نظر جما کے بیٹھ جاؤ. اب اس قسم کے آصف زدہ طریقوں سے تو تصوف نہیں بلانا ہوتا نہ اس قسم کی نظر جمائے. وہ رئیس امروئی تھے کراچی کے انہوں نے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا روحانیت میں. شمع بینی کرائی یافتہ کئی بلائنڈ ہو گئے اس چکر میں. کئیوں کے دماغ ہل گئے. پرٹیکولرلی نئے اسکول پیدا ہوئے مراقباتی جن میں کو کراچی کا شمس الدین عظیمی وہ ہر مرد کو ایک ایسا مراقبہ کرا جس سے حوریں دیکھ لیتا تھا. اور کون ایسا بیوقوف ہے جو حور دیکھ کے واپس آ جائے. ایسے جاہلانہ طریقے جو تھے وہ پھر قرآن میں 2 ٹرمز یوز ہوئی ہیں. دو ٹرمز یوز ہوئی ہیں فواد ہوئی ہے اور قلب یوز ہوئی ہے. کافی اس میں کنفیوژن ہے کہ فواد کیا ہے قلب کیا ہے. یہ دونوں سیم ہیں دونوں دل کو کہتے ہیں. فواد کا فائدہ سے جو صیغہ جو ہے نا فائدے سے ہے اور قلب سینٹرسٹی کے لیے استعمال ہوا تو دونوں ٹرمز لیمیٹیشنز کے لحاظ سے استعمال ہوئے. کیونکہ دل جو ہے نا یہ سیسموگراف کی طرح. سیسموگراف دیکھا آپ نے زلزلہ پیما آلہ زمین کی ذرا سی لرزش سے بھی اس کی سوئیاں ہل جاتی ہیں. اس طرح ہمارا دماغ اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا مگر دل کسی بھی کیفیت ذات میں ہل جاتا ہے ہلکی سی لرزش پیش کرتا ہے. یہ لرزش جو ہے اسٹریٹ اوے ہمارے دماغ کو ½ سیکنڈ میں پہنچتی ہے. دماغ اسے کیلکولیٹ کرتا ہے کیوں پیدا ہوئی خوف سے پیدا ہوئی محبت سے پیدا وہ اس کو کیفیت دیتا ہے اور اس کو رنگ دیتا کیوں کمپیوٹر ہے نا. اٹ از لائک کسی آپ نے اشارہ بھیج دیا کہ اس کو ذرا پریزنٹ کرو ڈیٹیکٹ کرو. آپ نے اسے کونیکل فارم دے دی کہا اس کو ڈیولپ کرو تو جتنا بھی اس کے پاس مواد ہے کمپیوٹر اسے ڈیولپ کرتا ہے پورا پیٹرن دے دیتا ہے. اینڈ یو نو کہ اسے ایک لرزش کا مطلب یہ سارا پیٹرن ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دل جو ہے نا ایک بلائنڈ سیئر ہے. ایک ایسا اندھا سیئر ہے جیسے اندھے کی بڑھ جاتی ہے نا بصارت بڑھ جاتی ہے معمول فیلنگ کی. اس طرح یہ دل جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ سے کھول کے دیکھو یہ ایک ایسی سطح ہے جس پہ ہر چیز کا امپریشن فرسٹ امپریشن ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے دماغ میں جو اس کے امپریشن جاتے ہیں بعض کا دماغ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا ایسی بلائنڈ ریفرنس بھیجتا ہے اس میں دماغ موسٹلی. ابھی دیکھو ہمارے لوگوں میں زیادہ کنفیوژن کہ دل ریفرنسز بھیج رہا اوپر ڈاٹا کوئی نہیں ہے. جب ہم تسبیح دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تمہارا یہ شارٹ ہے ڈیٹا اس کو ایڈ کرو. تو اب اگر یہ سگنل بھیجے گا تو بتا دے گا تم اللہ سے دور ہو تمہاری انگزائٹی کا سبب یہ ہے یہ اب سے بھیج دے گا. مگر اگر آپ نے ڈیٹا دماغ میں نہیں ڈالا تو کوئی سگنل ریٹرن نہیں کرے گا اور انسان ہیپیٹائٹس کا شکار ہو. شب 15 شعبان جو ہے بات سنو یار جو زیادہ تسبیح کرنے والے لوگ ہیں صبح شام ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں آتی. شب برات آئے تو دعا کرو کہ جتنی میں روز کر رہا ہوں وہ پوری ہو جائے بس یہی کافی ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو روٹین میں اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں صبح دوپہر شام. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا اور برات والے دن کو خصوصی تسبیح کر مال پانے کے لیے وہ بھی. برات ایک سخت رات ہے. اس میں 1 سال کا رزق اترا ہوتا ہے زمین پر. 1 سال میں اب آپ چاہتے کیا ہو برات کی رات کو آپ امینڈمنٹ چاہتے
ایک ایسا قانون جو بن چکا ہے کہ آپ کی زندگی سے، آپ کے آبا و اجداد کی زندگی سے پہلے بن چکا ہے۔ زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مقدرات فائنل ہو گئے، ماسٹر پلان میں چلے گئے۔ ماسٹر پلان سے ایک حصہ 100 سال کے لیے اترتا ہے، پھر اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر 1 سال کے لیے شب برات میں زمین پہ وہ اترتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، کمی اتنی ہے، بیشی اتنی ہے، شادی اتنی ہے، بچہ یہ پیدا ہونے والا ہے، سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے نا آئندہ ہونے والے انسیڈنٹس کا اس شب برات کو اتر آتا، اس میں مداخلت کس نے کرنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا استغفار وغیرہ عبادات اس لیے پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حساب میں کوئی کمی لکھی ہو، کوئی ٹیرر لکھا ہو، کوئی جبر لکھا ہو، تو چونکہ پروردگار عالم دن اور رات میں 365 مرتبہ لوح محفوظ پہ نظر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ذرا لائٹ ہو سکتا ہے آپ پر ایک سختی آنے والا کہ چلو اس کو خواب میں گزار دو، آئے گی تو ضرور، تو بجائے اس کو پریکٹیکل میں گزارنے کے خواب میں گزار دو۔ تو اس دن کی عبادت کا مقصد صرف انٹرفیئرنس ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات میں جو آپ کے لیے لکھا جاتا ہے وہ شروع کے 7 ڈیز میں جو آپ کی گزرتی ہے وہ آلموسٹ سال اسی طرح گزرتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے اپنے لیکچر میں بولا، وہ تو میری اپنی پاک ہے نا، اس کا مطلب یار انداز سمجھ آ جاتا ہے کہ دیکھنے، یہ ایسا گزرے گا سر۔ مطلب اگر فرض کرو شب برات گزر گئی اور آپ کو پہلے ساتھ دینا ایک کوڑی پھوٹی بھی ہاتھ نہیں آئی تو تم سمجھ سکتے ہو کہ آگے نہ کوئی اشر ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں کچھ عرصہ پہلے اگر نظر رکھی جائے نا تو شب برات میں جو کچھ ملنا نہ ملنا ہوتا ہے نا اس کا کچھ سراغ مل جاتے ہیں، تو تھوڑا سا وہی ہے بس۔ وہ یہ تو ہیومن انٹلیکٹ ہے، اس کا خدائی فیصلے سے واسطہ نہیں ہے، تو ایسے ہی بندہ جج کر سکتا ہے کہ جی اگلا سال کیسے چلے گا۔ وہ نجومیوں والے بھی تو معاملے ہوتے ہیں، یہ نجوم نہیں ہے مگر یہ آثار سے پتہ لگتے ہیں۔ جیسے سر وہ شب قدر والی جو بات ہے وہ کون کس وہ کہتا ہے کہ نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، غالب کہتا ہے نا، تو ہم نجومی تو نہیں ہیں مگر ہم کہتے ہیں آثار لگتے ہیں کہ سال اچھا گزرے گا، یار ٹینس ہے، ڈیفیکلٹ ہے، مگر وہ فیکٹ ایسے نہیں ہو سکتا خدا مہینہ ایک آپ کو آزمائش فقر میں رکھے اور پھر اچانک بہت بڑی خوبی عطا کر۔ اٹس ناٹ ویری ڈفرینٹ، ہم تو کہتے ہیں صرف سراغ لو بس کیسا جا رہا ہے۔ ابھی جو چل رہی ہے تحقیق ابھی تک کہ ہمارا جو چاند ہے وہ ہر سال 4 سینٹی میٹر سے دور نکل رہا ہے، تو سر ہمارے بیہیویئر چینج جو ہو رہے ہیں اور قرآن میں ہے کہ جو اپنے مقرر کردہ راستے پر چل رہے ہیں، اس کا تو مقرر کردہ راستہ یہ ہے کہ وہ آسان نہیں، اسی کے مقرر دوری ہے، بہت بڑا ہے۔ دیکھو عورتیں بانجھ ہوتی جائیں گی، اور آپ نے کبھی غور کیا تو بہت بڑی ایوریج بڑھ رہی ہے۔ چاند جوں جوں دور ہوگا اس کا مد و جزر پہ اثر